عظیم ترین ملک کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں جسے پوری دنیا میں عمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں شداد بادشاہ نے جنت بنائی تھی۔ یہاں وہ بھالا قلعہ بھی موجود ہے جسے جنات نے بنایا تھا۔ یہاں وادی جن بھی موجود ہے جہاں گاڑی نیوٹرل کر کے کھڑی کی جائے تو وہ خود بخود چلنے لگ جاتی ہے۔ اسی سرزمین پر حضرت عمران علیہ السلام کی دنیا کی سب سے لمبی قبر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو تاریخ سے مالا مال ہیں۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمان، جسے آفیشلی طور پر سلطنت آف عمان کہا جاتا ہے، یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت عرب ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور یمن کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ سرزمین دنیا کے سب سے پہلے انسانی آبادیات والے خطوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس خوبصورت ملک کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 70واں بڑا ملک ہے۔ اس سرزمین پر 45,20,471 لوگ آباد ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آبادی صرف یہاں کے عربی لوگوں کی نہیں ہے۔ اس آبادی میں ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین، سوری، مصری، ایجپشن، یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ حتیٰ کہ فلپائن اور یوگینڈا کے لوگوں کی بھی ایک کثیر تعداد اس میں موجود ہے۔ اس سرزمین کا دوسرا سب سے بڑا اور خوبصورت ترین شہر سلالہ شہر ہے۔ یہ شہر عرب ملکوں کے لیے ایک قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ یہاں جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں موسم ٹھنڈا اور زبردست ہو جاتا ہے۔ پورے عرب ملکوں سے لوگ اس موسم کا لطف اٹھانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس موسم کو مطر کا نام دیا گیا، یعنی اس موسم میں ہوا میں ہلکی ہلکی نمی اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ان دنوں میں پہاڑ سرسبز ہو جاتے ہیں اور ہر طرف دیکھنے پر سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ یہاں ان دنوں میں ایک خوبصورت میلہ بھی لگتا ہے جہاں لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 1500 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر میں 3,31,949 لوگ آباد ہیں۔ لیکن یہ آبادی صرف وہاں کے عربی وطنی لوگوں کی نہیں ہے، اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو چلیے اب ہم مقدس مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے، یعنی سلالہ میں، جو پہاڑوں کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ یہ وہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کی اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک عظیم مرتبہ پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود ہوتے ہوئے بھی یہ ایک تابعی گزرے، یعنی انہوں نے جاگتی آنکھوں سے صحابہ اکرام کو دیکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو پائی، جس کی وجہ صرف اور صرف اپنی والدہ کی خدمت تھی۔ ان کے مزار مبارک پر سالانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آپ کو سامری جادوگر کا محل دکھاتے ہیں جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ اس محل کے باہر ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس کے اوپر اس محل کی تاریخ لکھی گئی ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ 1000 سال پرانا ہے۔ یہ وہی سامری جادوگر ہے جو عرب عورتوں کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر جنات کے ذریعے اپنے پاس لاتا اور پھر اس پر جادو کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ خوبصورت عورت اس کے قبضے میں آ جاتی اور خود چل کر اس کے پاس آتی۔ پھر یہ جادوگر اس عورت سے اچھا اور برا ہر کام کرواتا۔ آج بھی اگر آپ عمان جائیں اور وہاں کی عرب عورتوں کے برقعے دیکھیں جن کو وہ لوگ عبایا کہتے ہیں، تو وہ پیچھے سے لمبے ہوتے ہیں، یعنی یہ عورتیں چلتی ہیں تو پیچھے سے پاؤں کے نشان مٹتے جاتے ہیں۔ یہ کلچر آج سے کئی سو سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ موجودہ وقت میں سامری جادوگر کا محل انتہائی خستہ حالت کا ہے، اس لیے یہاں
جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی محل کے اندر سامری جادوگر اور اس کی بیوی دونوں کی قبریں موجود ہیں۔ عمانی عورتیں آج بھی ڈر کے مارے یہاں نہیں آتی۔ سلالہ کے اندر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جسے وادی جن کا نام دیا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیں، گاڑی خود بخود چلنا شروع کر دے گی اور آہستہ آہستہ اچھی خاصی سپیڈ پکڑ لے گی۔ لوگ یہاں آتے ہیں اور گاڑی کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر گاڑی آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عمان ایک عرب ملک ہے اور یہاں کی قومی زبان عربی ہے، جہاں ٹوٹل آبادی کا 95% حصہ مسلمان لوگوں پر مشتمل ہے، باقی 5% لوگ کرسچن اور دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 70ویں نمبر پر آتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے 125ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناظرین، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس مقام کو جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس پہاڑ پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان اور خون کے نشان آج بھی موجود ہیں اور یہ نشانات قیامت تک ایسے ہی موجود رہیں گے۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا تھا، جس پر اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب کی یہ وہ سرزمین ہے جہاں قوم سمود کو عذاب نازل ہوا۔ عمان کا دارالحکومت دیکھا جائے تو مسقط سٹی ہے، جو کہ ملک کا سب سے عظیم اور بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 3500 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 17,20,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ عمان کا سب سے بڑا بزنس ہب بھی ہے۔ ملک کے تمام حکومتی ادارے، ہیڈ کوارٹرز، ان کے علاوہ تمام بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی اسی شہر میں ہی موجود ہیں۔ یہ مشرقی